السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ ہم علم حدیث سے متعلق 5ویں بحث جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جس میں تدوین حدیث پر وارد ہونے والے کچھ اعتراضات ہم پڑھیں گے اور ان کے جوابات دیں گے۔ تو ماقبل والے سبق کے اندر ہم نے پہلا اعتراض پڑھا اور اس کے جوابات بھی دیے۔ تو آج کے سبق میں ہم دوسرا اعتراض پڑھیں گے۔ منکرین حدیث کی طرف سے علم حدیث پر وارد ہونے والا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ تو دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حدیث کو حجت تسلیم کر لیا جائے علی سبیل التنزل، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حدیث کو حجت تسلیم کر بھی لیں تو امت تک حدیث جو ہے وہ کسی قابل اعتماد طریقے سے نہیں پہنچی۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث جو موجودہ ہمارے پاس کتب کی شکل میں موجود ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کسی قابل اعتبار طریقے سے نہیں پہنچی، قابل اعتماد طریقے سے نہیں پہنچی۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم ان پر عمل کرنے کو جو ہے صحیح نہیں سمجھتے اور ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ وجہ اس کی وہ کیا بتاتے ہیں کہ قابل اعتماد طریقے سے نہیں پہنچی۔ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ 4 صدی تک احادیث لوگوں کی زبانوں پر رہیں۔ 4 صدی تک لوگوں نے صرف جو ہے تکلم کیا، حدیث زبانوں کے ساتھ جو ہے نا زبان کے ساتھ لوگوں تک جو ہے پہنچائی، لکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو لامحالہ 4 صدیاں 400 سال جو ہیں آخر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 صدیوں تک نامعلوم ان میں کیا کیا تغیر واقع ہوا ہو۔ تو یہ ان کا جو ہے مین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ تو جو ہے ہم اس کا جواب جو ہے اب دیں گے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ حدیث جو ہے 4 صدیوں تک صرف زبانوں پر رہی ہیں، ان کا تکلم کیا گیا ہے، جو ہے زبان کے ذریعے بول کر جو ہے ان کو آگے منتقل کیا گیا ہے، تو یہ آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ سراسر غلط ہے اور یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اور یہ ایک اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آپ کا ایک تاریخی جھوٹ ہے، محض عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، احادیث سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ آپ نے اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے، تو آپ نے ایک یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حدیث کو نشانہ بنایا، تو آپ کا یہ کہنا ہی تاریخی جھوٹ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تاریخی جھوٹ کیسے، تو اس کا ہم نے ماقبل کے اندر بھی جو ہے ذکر ہو رہا ہے، پچھلے 2-3 سبقوں میں اندر ہوا۔ ہم نے پہلے بھی بات ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی حدیث لکھی گئی تھی، بعض صحابہ کرام نے لکھی اپنے پاس، جیسا کہ اور بعض یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بھی فرمایا کہ لکھو، جیسا کہ ماقبل میں ایک صحابی کا واقعہ ذکر ہوا، استعین بیمینک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ آپ مدد طلب کریں اور لکھ لیں اس کو۔ ایک صحابی نے اسی طرح اپنے جو ہے حافظے کی ضعف کی شکایت کی، تو آپ اور فرمایا کہ میں لکھ لیا کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نام ولا حرج۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 1 صدی کے آخر سے لے کر الی یومنا ھذا ہمارے آج کے دن تک احادیث باقاعدہ مدون چلی آ رہی ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ اشکال، آپ کا یہ اعتراض جو ہے یہ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا، اور ایک ردی کے کاغذ کی طرح اس کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ بھی کہتے ہیں 4 صدیوں تک، تو ہم یہ کہیں گے کہ صحاح ستہ کے اکثر مصنفین
صحاح ستہ کے جو مشہور و معروف کتب ہیں، ان کے اکثر مصنفین تو تیسری صدی کے وسط تک ہی وفات پا چکے تھے. تو آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ 4 صدیوں تک صرف زبانوں پر رہی ہیں؟ صرف ایک امام نسائی ہیں، امام نسائی جو ہیں وہ جو ہیں انہوں نے 4تھی صدی میں وفات پائی، ان کی وفات 4تھی صدی میں ہوئی. باقی اس کے علاوہ صحاح ستہ کے جتنے مصنفین ہیں وہ تیسری صدی کے وسط تک تمام کے تمام وفات پا چکے تھے. تو لہذا معلوم ہوا کہ تیسری صدی کے اوائل میں اگر بالفرمان بھی لیا جائے علی سبیل التنزل، تو تیسری صدی کے شروع کے اندر ہی مطلب جو ہے باقاعدہ اس کی جو ہے کتابت ہو گئی تھی، تدوین ہو گئی تھی اور مدون ہو گئی تھی. تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ 4 صدیوں تک زبانوں پر رہی، تو یہ ایک جھوٹ ہے. اور دوسری یہ بات بھی پہلے مذکور ہو چکی ہے، جو ہے ہم نے ذکر کی ہے، جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ حدیث لکھی تھی. جیسے کہ ماقال کے اندر میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین میں ایک جماعت سے احادیث کا لکھنا منقول ہے کہ ایک جماعت تھی، انہوں نے احادیث لکھی. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اسی طرح اب ان کے جو جن صحابہ نے لکھی، تو جس طرح بھی ہے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، صحیح جو ہے ابن سنن ابی داؤد، ابن ماجہ جو ہیں، جس طرح کی کتب کے نام ہیں. اسی طرح وہ جو احادیث صحابہ نے لکھی تھی ان صحیفوں کے نام تھے: صحیفہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ امام ابن مربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ صدیق اکبر یار غار. کتنی بڑی بات ہے کہ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہی احادیث لکھی ہیں. تو اب تو کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، کوئی کسی قسم کا اعتراض رہتا ہی نہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر احادیث نہیں لکھی گئیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث لکھی خود، تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک آپ علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا، اسی طرح احادیث بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، صحابہ نے لکھی ہیں. تو یہ دوسرا اعتراض تھا، اور اس کے ہم نے جو ہے جواب دیا اس کا. تو اسی طرح ہم جو ہے اب اگلے سبق کے اندر جو ہے تیسرا اعتراض پڑھیں گے، اس کے جو ہے ہم جواب دیں گے. اور اگر جو ہے نا یہ کافی لمبی ویسے بحث ہے، کافی سارے اعتراضات ہیں، ان پر جوابات ہیں، تو وقت کی کمی کے پیش نظر ہم یہاں پر صرف جو ہے 3 اعتراض جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور جو ہے اس کے بعد پھر ہم علم چھٹی بحث کی طرف التفات کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہم سب کو احادیث مبارکہ سے محبت اور آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے حقیقی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.